کا الزام لگانے والی عائشہ گل علیہ نے مزید کئی باتوں کا انکشاف کر دیا۔ عائشہ گل علیہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے انہیں 2013 میں پہلا بیہودہ میسج کیا تھا، ساتھ ساتھ شادی کا اشارہ بھی کیا تھا۔ اکیلے ملنے کا بھی کہا۔ عائشہ گل علیہ نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بتایا کہ وہ اپنے والد اور بھائی کو ساتھ لے کر گئیں۔ والد نے عمران خان سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان شادی کی بات ادھر ادھر کرتے رہے، بعد میں پھر کہا اکیلے میں ملو، اور پھر غلط میسج کیے۔ منگل کو تحریک انصاف سے الگ ہونے والی عائشہ گل علیہ نے عمران خان کی جانب سے خود کو ملنے والے غیر اخلاقی میسیجز کا کچا چٹھا کھول دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے میسیجز میں ان کو تنہا ملاقات کے لیے بلایا جاتا، شادی کا اشارہ دیا جاتا۔ جب اس بارے میں تحریک انصاف کے چیئرمین سے ان کے والد اور بھائی نے وضاحت طلب کی تو وہ گول مول باتیں کر گئے اور بعد میں پھر اکیلے ملنے کا کہا۔ ان کے بیہودہ میسیجز آنے شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2013 کی بات ہے۔ اچھا۔ اور میں اس کے الفاظ، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کے الفاظ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ چیزیں پھر مجھ پہ عجیب لگیں گی اگر میں وہ چیزیں بتا دوں آپ کو۔ وہ ساتھ ساتھ وہ شادی کی بات بھی کرتے تھے، ہنٹس دیتے تھے شادی کی بھی، اور ساتھ ساتھ وہ غلط میسیجز بھی کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو شروع سے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں یہ ہو رہی ہیں، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے اکیلے ملیں۔ میں اپنے والد صاحب اور اپنے بھائی کو لے کر گئی، جس پہ ان کا موڈ شاید بہت خراب تھا، اور میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مطلب، تو یہ ادھر ادھر کرنے لگے۔ اس کے بعد بھی ان کے میسیجز آتے رہے۔ اچھا، نعیم الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کو لے کر گئے اور عمران خان سے کہا کہ آپ عائشہ گل علیہ سے شادی کر لیں۔ دیکھیں، ان کے جو میسیجز آ رہے تھے اس سے پہلے، اور وہ شادی کے ہنٹس دے رہے تھے، میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، مطلب آپ کیا چاہتے کیا ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اس چیز پہ وہ ادھر ادھر کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر ان کے، میں والد اور بھائی کے ساتھ میں گئی تھی، لیکن جو سچویشن جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے اکیلے ملیں، اور میں اپنے والد اور بھائی کو لے کر گئی۔ اس کے بعد جو ہے ان کے میسیجز دوبارہ، ان کے بیہودہ میسیجز آنا شروع ہوئے، جس کو میں میرے خیال سے وہ ریکارڈ اگر دیکھ لیں وہ موجود ہیں۔ عائشہ گل علیہ نے بتایا کہ جب عمران خان کا مقصد پورا نہ ہوا تو انہوں نے پارٹی میں ان کا رول کم کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو، ان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اس کے بعد ان کا ایک اور طرز سٹارٹ ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ مجھے انہوں نے میڈیا سیل بنایا شیریں مزاری کے ذریعے۔ پہلے آپ کی چینلز ہمیں خود بلاتے تھے کہ آپ آئیں، اس کے بعد میڈیا سیل بنا، وہ ایک سینٹرلائزڈ میڈیا سیل بنا، اس میں کنٹرول کیا جاتا تھا کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا، انکلوڈنگ مہر بخاری، کہ ان کا جو ہے وہ، ان کے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ شیریں مزاری آپ کے نام سے انکار کر دیتی ہیں، وہ کسی اور کو لے آتی ہیں۔ تو میرا ایک ایکسپوجر بھی اس کے میڈیا کے اوپر ان کا کم کرنا کی کوشش کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں عائشہ گل علیہ نے غلط میسیجز پر 4 سال خاموش رہنے کی وجہ بھی بتا دی۔ مجھے بھی شرم آ رہی تھی شروع میں، ہم بھی چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اور ہم جو ہیں پارٹی میں ایک مجھے لیڈرشپ اور ایک پرفارمنس کا موقع ملے، وہ نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے آج میں نے یہ گیدر کیا ہے، یہ کریج کہ میں یہ بات کروں۔ عائشہ گل علیہ نے خود پر الزامات لگانے والوں کو بھی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر الزامات کی بوچھاڑ کرنے والے نور زمان اور مجاہد خٹک نہ ان کے سیاسی معاون تھے اور نہ ہی رشتہ دار۔ MNA بننے کے بعد لوگ اپنے مطلب کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے۔ میں جب MNA بنی تو میرے ساتھ کئی ریلیٹیوز نکل آئے، کوئی میرے چاچا بن گئے، کوئی میرے کوئی بن گئے۔ تو یہ اب اس وقت صورتحال میں، تو یہ مجاہد خٹک کون ہے؟ اب یہ میرے پولیٹیکل ایڈوائزر بن چکے ہیں، کوئی میرا اسسٹنٹ بن چکا ہے۔ یہ پولیٹیکل ایڈوائزر نہیں تھا آپ کا؟ یہ پارٹی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، پولیٹیکل ایڈوائزر میرے نے۔ اب ان کو یہ بیچارے ٹکٹ مانگتے تھے مجھ سے کہ MPA کا ٹکٹ میڈم مجھے آپ دلوا دیں، تو یہ آگے پیچھے میرے ہوتے تھے۔ اب اگر بیچارے کوئی اس موقع میں ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے نمبر بنا سکے اور ٹکٹ حاصل کر سکے تو ان کو کرنے دیں۔ عائشہ گل علیہ نے کہا کہ الزام تراشی اور ہراساں کرنا تحریک انصاف کا کلچر بن چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انہیں یا ان کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ میرے حوالے سے ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے جو کہ میرے خیال سے عمران خان کی مینٹلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ٹریننگ دی ہے کہ تیزاب پھینکو ان کے اوپر۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار پھر عمران خان ہوگا۔